بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلسلہ فیضان شریعت کے ساتھ اسد محمود مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص نے نہانے کے لیے بالٹی بھر کر رکھی ہوئی ہو اور اس میں کسی شخص کا اندھلا ہاتھ لگ جائے تو پھر کیا وہ پانی نہانے کے قابل رہے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پانی بھر کے رکھا کہ میں نہاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس پانی کے اندر کسی ایسے شخص کا ہاتھ لگ گیا جس پر وضو کرنا لازم تھا، وضو کرنے کی اسے ضرورت تھی، تو اگر اس نے ہاتھ دھوئے بغیر، یعنی وضو بھی نہیں تھا اور ہاتھ بھی نہیں دھوئے ہوئے تھے، تو اگر اس نے اس کے اندر ایک انگلی ہی اگرچہ لگا دی، انگلی کا ہلکا سا حصہ بھی لگا دیا، تو بھی وہ پانی نہانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر اس نے ہاتھ دھو کر پانی کے اندر لگایا تو پھر وہ پانی نہانے کے قابل رہے گا۔ اور اگر اس کا وضو تھا اور ہاتھ پاک تھے، اس کے بعد اس نے پانی میں ہاتھ لگایا تو ایسی صورت میں وہ پانی نہانے کے قابل رہے گا، اس سے غسل اور وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی کیا گیا کہ اگر پانی بھرنے کے لیے بالٹی کو رکھ کر اوپر سے ٹوٹی کھول دی جائے اور پانی بالٹی کے اندر بھرا جا رہا ہو تو کوئی شخص آ کر جو پانی ٹونٹی سے نکل رہا ہے اس پانی کے ساتھ ہاتھ لگائے، تو کیا ایسی صورت میں جو بالٹی میں پانی ہے اس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اس کا کلیہ اور قانون یہ ہے کہ اگر جو پانی مستعمل ہو گیا جس کے ساتھ کسی ایسے شخص کا ہاتھ لگا کہ اگر وہ ہاتھ لگائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی ایسے پانی میں شامل کیا گیا کہ جس میں کسی شخص کا ہاتھ نہیں لگا ہوا، جو پانی مستعمل نہیں ہے، مائع مطلق ہے، تو اگر تو مائع مطلق زیادہ ہے اور مائع مستعمل کم ہے تو پھر جب وہ مکس ہوں گے تو مائع مطلق جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا پانی مائع مطلق ہو جائے گا۔ اور اگر مائع مطلق کم ہے اور مائع مستعمل زیادہ ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ یہاں پہ ٹونٹی کے ساتھ کیونکہ ہاتھ لگا تو ہاتھ کے ساتھ بالکل تھوڑا سا پانی لگتا ہے اور بالٹی میں زیادہ پانی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پانی اگر بالٹی کے اندر چلا بھی جائے تو وہ مستعمل نہیں ہوتا۔ اور بالفرض پانی بالٹی کے اندر پہلے موجود نہیں ہے تو پھر بھی جب اس کا ہاتھ ٹونٹی کے ساتھ لگے گا تو جہاں پہ پانی لگے گا اس کا ہاتھ دھل جائے گا۔ اب اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ کے اگر پانی بالٹی میں جاتا رہتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ لگنے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ اب دھل چکا ہے۔ اب سب سے آخر میں یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر بالٹی کے اندر کسی کا ہاتھ لگ جائے، پانی مستعمل ہو جائے تو اس پانی کا کیا کریں؟ کیا اس کو گرا دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پانی کو نہ گرائیں، کیونکہ یہ بھی اسراف ہوگا، بہت زیادہ پانی ضائع ہو جائے گا۔ اس کو قابل استعمال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کو بالٹی کے نیچے، ٹونٹی کے نیچے رکھیں اور ٹونٹی کھول دیں۔ جب وہ بالٹی فل بھر جائے
اور بالٹی بھرنے کے بعد اوپر سے کچھ پانی بہہ جائے، تو جب کچھ پانی بہہ جائے گا تو پھر وہ سارے کا سارا پانی مائے جاری کے حکم میں ہو جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس پانی سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چینل دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹس سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔